بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سندھ کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کی بازگشت آج بھی پاکستان کی سیاست کے اندر سنی جا رہی ہے۔ سینٹ کا اجلاس ہو یا پریس کانفرنس، موضوع وہی ہے کہ سندھ پولیس کے اندر کیا ہوا اور اس کے ذمہ داران کون تھے اور اس پہ کارروائی کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس تمام تر صورتحال پر آج بھی ہم بات کریں گے اور بڑے اہم مہمان آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ ہیں سابق آئی جی سندھ جناب شعیب سڈل صاحب۔ شعیب سڈل صاحب کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مشکل ترین دور کے اندر کراچی میں امن قائم کر دکھایا۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں۔ پروگرام کے اندر آج بات کریں گے حکومت کی معاشی کامیابیوں کی بھی، جس میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں پہلی بار کمی آئی ہے اور حکومتی اقدامات کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ اس پہ بھی ماہرین سے بات کریں گے۔ ایک اور اہم بات کہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ کئی دن سے یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارے دوست ملک سعودی عرب نے FATF میں پاکستان کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ہمارے دفتر خارجہ نے بھی اس کی پرزور تردید کی ہے، بلکہ باقی جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی ہے۔ اور FATF کے حوالے سے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی کریں گے بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب، سندھ کے اندر جو بھی ہوا، پولیس نے جو بھی کیا، چھٹی پہ گئے نہیں گئے، کوئی حکومت کہہ رہی ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ رضاکارانہ طور پہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، معاملہ تو اس کے بعد میں شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ ایک ڈسپلن فورس اور بھی یونیفارم فورس اس طرح بیہیو کرے، یہ بڑا عجیب و غریب سی بات ہے اور یہ بڑی انارکی والی صورتحال تھی۔ ایسا ہوا نہیں کبھی اچانک۔ تو شعیب سڈل صاحب چونکہ اس جگہ پہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے زیر سایہ کام بھی کرتے رہے اور ان کے جونیئرز رہے ہیں، ساتھ بھی رہے ہوں گے۔ السلام علیکم شعیب صاحب۔ شعیب صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا ظاہر ہے پوری قوم نے اس کو دیکھا اور آج بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بحث چل رہی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ نوبت آئی کیوں اور اتنا انتہائی اقدام ایک یونیفارم جو فورس ہے وہ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو جس طرح کی ادھر سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ کچھ ایسی انفارچونیٹ اور ڈسٹربنگ قسم کی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور جن کو ہر قیمت پہ اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کوئی میرے خیال میں کچھ کنفیوژن بھی ادھر نظر آتی ہے کہ بیسک ایشو کچھ اس طرح کا مجھے نظر آیا ہے کہ انفیکٹ میں تو پچھلا ایک ہفتہ ادھر تھا نہیں، تو لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چل سکا ہے وہ یہی ہے کہ اس بات پہ تھوڑا کنٹینشس ایشو تھا کہ کیا جو یہ ادھر کیا گیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اس پہ FIR ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ جی، تو ایک ویو جو ہے وہ یہ تھا کہ جی یہ کوئی ایسا آفینس ہے کہ جو ادروائز بھی بیلیبل ہے تو اور ٹرائبل بائی سمری کورٹ ہے، تو لہٰذا پولیس کی جورسڈکشن سے باہر ہے، یعنی یہ کاگنیزیبل آفینس نہیں بنتا۔ تو اسی قسم کی ان کو پولیس افسران کو کوئی ریٹن لیگل ایڈوائس بھی دی گئی، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا پھر اس کو کہتے رہے کہ بھئی اگر ہمارے جورسڈکشن میں ہی نہیں ایک چیز آتی تو پھر ہم FIR کیسے درج کر سکتے ہیں۔ تو وہ بات پھر بگڑتے یہاں تک پہنچی کہ آئی جی جو ہے he was sort of asked to come to some other place اور وہاں ایکسپلین کرے۔ تو this as you have mentioned has never happened before اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا ریپرکشنز بہت زیادہ پھر آتی ہیں پوری فورس پہ۔ تو فورس مورائل کے ساتھ ہی، ورنہ تو وہ بھی ہمارے جیسے ہی سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا مورائل ٹھیک ہوتا ہے تو جیسے آپ نے اشارتاً کہا بھی کہ 95 کا جتنا بڑا چیلنج تھا پولیس کے لیے، وہ چیلنج تو میرا خیال ہے بعد میں بھی نہیں آیا، تو لیکن اسی پولیس فورس نے ڈیلیور کیا تھا اور
कराची पुलिस में बड़े बड़े अच्छे अफसर हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो CCPO हैं, IG हैं, ये अपना जो हमारे अवेलेबल लाट है उसमें जो अच्छे अफसर हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। तो ये कुछ इस तरह की मेरे ख्याल में तो कुछ कन्फ्यूजन अराइज हुई है। लेकिन अब इसमें सिंपल सी हल्कों बात की है जानिब जो से ये कहा जा रहा है कि शायद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारी मूव हुई है। ये जो लीव पे चले जाना, क्योंकि ऐसा तो इस तरह की चीजें तो हमारी नौकरियों में अक्सर होती रही थोड़ी बहुत, लेकिन ये इसका स्केल बड़ा था और उसको ज्यादा स्केल बड़े होने के साथ साथ मीडिया भी साथ बीच में आ गया और फिर बात फैल भी गई, क्योंकि छोटी मोटी ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, बुलाया भी जाता रहा है, वो भी आते रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है, केस भी रजिस्टर होते रहे हैं, लेकिन ये जो लीव पे चले जाना फिर उस लीव को इतना पब्लिसाइज करना, ये क्या सूरत हाल है? ये जो इस वक्त तक नजर आ रहा है वो तो यही है कि जब ये बात फैली है उधर, अब फैलाने वालों का मोटिव जो है वो जाहिर है, अभी इंक्वायरी वगैरह भी चल रही है तो उसमें सामने आएगा। हम अभी मेरे ख्याल में उस पर कमेंट ना करें, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो तो यही है कि जब ये बात फोर्स डिफरेंट टीयर्स को पहुंची कि जी हमारे IG को पता नहीं ज़बरदस्ती ले जाया गया है और उसको फोर्स किया जा रहा है कि एक गलत काम करे। अब इसमें एक बात जो है ना जी वो अच्छी तरह से ज़हन में रखने वाली है कि कायद-ए-आज़म का मज़ार जो है और कायद-ए-आज़म की अपनी शख्सियत जो है उनके लिए आपने उस वक़्त 74 में एक स्पेशल लॉ जो है वो बनाया हुआ है और वो ये है कि इस प्लेस की सैंक्टिटी जो है उसको बहरहाल मेंटेन किया जाएगा और जहाँ ये इस तरह के नारेबाजी और इस तरह के हरकतें जो हैं वो नहीं होंगी। अब अगर ये होता है तो मेरे ख्याल में तो हम में से हर एक ये चाहेगा कि उस पर एक्शन होना चाहिए। तो और एक्शन वो एक डिफरेंट इशू है कि भाई बेलेबल ऑफेंस है तो ठीक है, बेशुमार ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी बेलेबल हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन इनका जो बना रहा है थोड़ी कंट्रोवर्सी आपस में चलती रही है वो ये थी कि जी क्या FIR हो सकती है या नहीं हो सकती। इन माय ओन व्यू FIR दी जा सकती थी, क्योंकि अगर आप CRPC का शेड्यूल देखें जो शेड्यूल 2 है तो उसमें तो इसको नॉन बेलेबल कहा गया है, कोई भी ऑफेंस जिसकी सज़ा 3 साल या इससे ऊपर हो। तो और फिर दूसरी तरफ यह है कि जो 74 का एक्ट है मज़ार कायद-ए-आज़म के बारे में वो एक स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ वैसे भी प्रिवेल करता है upon जनरल लॉ जो कि आपका CRPC है जी। तो अच्छा जब साहब ये जो उसकी कहा सुपीरियर जाता है, स्टेटस है, हाँ जी, ये जो कहा जाता है कि जी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने पुलिस के अंदर भर्तियां की, MQM की बारी आई तो MQM ने भी पुलिस के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर भर्तियां की। पंजाब के अंदर कहा जाता है कि 31 साल हुकूमत की शरीफ बरादरान ने, उन्होंने पुलिस को जो है ना खराब कर दिया, अपने लोग भर्ती कर दिए। क्या ये पुलिस नवाज शरीफ की या बिलावल की हो सकती है? देखें ऐसे इंस्टांसेस तो होते रहे हैं और सब गवर्नमेंट्स ये करती रही हैं, लेकिन जहाँ अफसर रिफ्यूज़ करते थे तो उनको भी कुछ नहीं होता था। और मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे कहा गया था कि जी हाँ इतने अफसर जो हैं इनके पेरेंट्स की बहुत कुर्बानियाँ हैं इस सारे जो अफरा तफरी थी कराची में उसके दौरान, और बहुत सारे लोग बेचारे मारे भी गए तो कि इनको भर्ती करना है, लेकिन जब हमने टेस्ट वेस्ट लिया उनमें से कोई भी नहीं हो सका। तो नोबडी आस्क्ड मी कि जी क्यों नहीं हो गई ये। पंजाब में भी बेशुमार इंस्टांसेस इस तरह के हैं, बल्कि इफ आई में से तो कुछ इस तरह के लोग आपका तो देखें, आप तो पहचाने वाले अफसर हैं ऑनेस्ट के तौर पे। देखें आज पुलिस के अंदर कम से कम कुछ 100-125 IG रिटायर होंगे, लेकिन नाम आपका
पूरी दुनिया जानती है। आपकी मिसाल तो एक इंडिविजुअल, लेकिन वैसे जो सूरत हुई है इन सारे अरसे के अंदर, नॉट ओनली पुलिस, पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, जिसमें टैक्सेशन वाले भी शामिल हैं, जिसमें रेवेन्यू, ये जितनी पोलिटिसाइज हुई है, और उसके साथ हुआ यही है कि 5 साल रोजे रखने हैं और 5 साल जो है नौकरी करनी है, ये वाला लेवल आ गया था। अभी रोजों का वक्त शुरू हो गया क्योंकि मुखालिफ आ गए हैं। तो ये इसका कोई आप मैकेनिज्म क्या है? ये इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? देखें, इस पे आप खुद भी बात करते रहते हैं। जब तक कि हम इस मुल्क में बड़ा क्लियरली इस बात पे एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं होगा कि हमें रूल ऑफ लॉ को लाना है और उसको इन्फोर्स करना है विदाउट फियर और फेवर। अब अगर जो भी गवर्नमेंट आए वो कहे कि जी पुलिस मेरे हुक्म पे चले, तो आई थिंक ये तो बहुत ही क्याटिक एक सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात है। पुलिस और टू अ लेसर एक्सटेंट बाकी सारे जो हैं, क्योंकि पुलिस एक वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका हर स्टेप जो है वो रेगुलेट होता है थ्रू लॉ। तो चाहे वो CRPC के तहत हो, चाहे वो उसका पुलिस एक्ट अपना हो। तो यहाँ ये समझा जाता है कि पुलिस को हमारे हुक्म पे चलना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि जी हम हुक्म दें और वो किसी को पकड़ के बंद ना करें, या अगर पहले बंद हुआ है तो उसको छोड़ ना दें। तो ये जो होल थॉट प्रोसेस है, इसको बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये इस तरह से अफरा तफरी रहेगी जो आजकल फैली हुई है। अच्छा शोएब और साहब, ये मुमकिन तब होगा जब सारी पार्टीज मिल के करें, सारी पार्टीज मिलकर इस पे इत्तेफाक करें। हमने देखा कि जी हमने बात की, सिंध की हमने मिसाल दी है, या पंजाब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के दौर की बात की है। अब जबकि इमरान खान साहब आए थे, उनके इंतखाबी मंशूर के अंदर भी ये था, और खुद बार बार ये कहते रहे, और किसी हद तक उन्होंने KPK में इस बात को करके भी दिखाया। नासिर दुरानी साहब थे, नहीं इवन एक उन्होंने होम सेक्रेटरी भी पुलिस से लिया था, जो पुरानी डिमांड थी, बड़ी लेकिन कमाल। आप जब पंजाब के अंदर हम सूरत हाल देखते हैं तो इतने का 2 साल के अंदर 6 या 5 IGs तब्दील हो जाना, और इस किस्म की जो बातें, इसका मतलब ये है कि हम वो चीज वो डिलीवर कर नहीं सके। इसके पीछे आपको क्या वजूहात नजर आती हैं, क्यों नहीं कर सके ये तब्दील? देखें, ये तो बहुत ही एक ना रेट्रोग्रेड और अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है कि इतनी कमिटमेंट वाले प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये जो काम था रिफॉर्म्स का, वो आगे नहीं बढ़ सका। सही बात। और धड़ाधड़ ट्रांसफर्स होती रहती हैं, और किसी की 2 महीने बाद हो जाती है, किसी के 1 महीने बाद हो जाती है। तो अब इस तरह से तो काम हो ही नहीं सकता, कोई भी ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक रीज़नेबल टेन्योर जो है वो सबको दें। और पुलिस के मामले में तो पुलिस एक्ट जो है वो खुद 3 साल का टेन्योर जो है वो गारंटी करता है, एक्सेप्ट इन दोज केसेस के जहां आपको कोई ऐसी एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस है या कोई सीरियस मिसकंडक्ट है या वटेवर। तो लेकिन ये वो चीज़ें हैं, सीरियस मिसकंडक्ट वगैरह, कि जो आपको फिर दूसरे आदमी को राइट ऑफ डिफेंस भी देना है, उसको पर्सनल हियरिंग देनी है। तो उसके बाद ये नहीं है कि जी आपका उसने कहने पे कोई बंदा सीरियस ऑफेंस में अंदर बंद किया हुआ है तो उसको छोड़ा नहीं है, तो आप कहें अच्छा भाई आप जाओ फिर। तो ये हमारे जो एटीट्यूड्स हैं ये टोटली यू नो एनाक्रोनिस्टिक हैं इस रिक्वायरमेंट के साथ, जो कि नॉट ओनली कि मॉडर्न पुलिसिंग की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे दीन की रिक्वायरमेंट है, और उससे हम बिल्कुल पीछे हटे हुए हैं। सब ऐसा है तो कि आप हमें इस पे सीरियस थिंकिंग की जरूरत है। आप चूंकि बलूचिस्तान में भी रहे हैं IG, बलूचिस्तान और KPK में कुछ निस्बतन रिफॉर्म्स रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करना ज्यादा आसान नहीं था, और पंजाब में चूंकि PTI के साथ इलेक्टेबल्स लगे हैं तो उन्होंने उसी मिजाज को दोबारा यहाँ पर हावी करने की कोशिश की है, जो पंजाब और सिंध का अलहदा मिजाज है। जी, और ऐसा आप भी उधर रहे हैं, देखें प्रोविंसेस में फ़र्क तो है।
لیکن یہ جو اتنا ویک سلسلہ چلا ہوا ہے نا جس میں افراتفری مچ گئی ہے، صحیح بات، وہ یہ جو ویک مینڈیٹ ہے نا پی ٹی آئی کا وہ بھی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اور 20-30 سیٹیں ہوتی ہیں تو شاید اس طرح سے غدر نہ مچتا جیسے یہ اب مختلف لوگوں نے مجبور کر کے تو مچایا ہوا ہے۔ باقی یس، بلوچستان اور کے پی دونوں ڈیفرنٹ ہیں، ان کا کلچرلی بھی ڈیفرنٹ ہیں، اور وہاں کبھی ہمیں یہ ڈیفیکلٹی نہیں آئی تھی جب ان کو کہتے تھے کہ یہ نہیں کام ہو سکتا تو وہ بس خاموش ہو جاتے تھے اور اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ ادھر یہ ہے کہ کہتے ہیں اچھا نہیں تو چلو اگلے دن آپ کو ٹرانسفر کراتے ہیں اور آپ گھر جاؤ، تو نہیں ہے تو آپ کو کسی کو کہیں گے بلوچستان بھیجتے ہیں، کسی کو کچھ کہیں گے۔ تو یہ تو اس کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ بلوچستان چلے جائے تو کہتے ہیں چلو یہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا میرا خیال ہے تبدیلی پلس۔ جی سر، تبدیلی پلس کے چلے جی، بہت شکریہ شعیب سہیل صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کی بہت عنایت تھی۔ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آج مولانا طاہر اشرفی صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے خلیجی امور مقرر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے گزشتہ 1-2 دن سے خبر چل رہی تھی، اور ہمارا جو مین سٹریم میڈیا اس پہ بھی اثر اس کا ہوتا ہے سوشل میڈیا کا، اس پہ خبر یہ چل رہی ہے کہ FATF کے حوالے سے جو ووٹنگ ہوئی اس میں سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ اب دفتر خارجہ بھی اس کی تردید کر چکا ہے۔ اور اصل ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، جن کو آج ہی یہ چارج ملا ہے خلیجی امور کے حوالے سے معاون خصوصی کا۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا اشرفی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہمارے تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب نے FATF کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ ذرا وضاحت کر دینا، قوم کو پتہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے جی کہ اس تو پاکستان کے اور سعودی عرب کے اور اس امت کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ اور ابھی تو دیکھیں اس خبر میں یہ کہا گیا کہ جی ووٹ نہیں دیا، جبکہ پاکستان کا کیس تو کل آنا ہے، جمعے والے دن آنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو 2 دن پہلے سے کچھ لوگوں کو جو خواب آ گیا کہ سعودی عرب نے ووٹ نہیں دیا۔ سعودی عرب انشاءاللہ، پاکستان اور سعودی عرب ہمارے رشتے جو ہیں وہ ایمان اور عقیدے کے رشتے ہیں، اور یہ بڑے مضبوط رشتے ہیں۔ یہ کوئی تصور بھی نہ کرے کہ اس طرح کے پراپیگنڈوں سے اور افواہوں سے، اور اس کے پیچھے جو لابیاں ہیں وہ پاکستان دشمن، سعودی عرب کی دشمن لابیاں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح، یہ ان کی خواہش تو ضرور ہے کہ اس طرح ہو، جو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پوری نہیں ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور ہمارے دیگر اسلامی ممالک سے اور عرب ممالک سے تعلقات جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، اور سعودی عرب سے ہمارا ایمان اور عقیدے کا رشتہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہمارے تعلقات یا سعودی عرب نے ہمارے خلاف ووٹ دے دیا، کبھی کہتے ہیں سعودی عرب نے کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان کے موقف کی حمایت کر دی، بھئی یہ کہاں کی ہے؟ یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں، یا جو ان کو خواب دکھانے والے ہیں وہ ان کو دکھا دیتے ہیں، اور یہ پاکستان کے اور اسلامی دنیا کے اور عرب دنیا کے تعلقات کی خرابی کے لیے۔ اچھا طاہر صاحب، پچھلے دنوں گجرانوالہ میں جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی، انہوں نے بھی سعودی عرب کے حوالے سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی بھی ذرا سا وضاحت ہو جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ جتنا کلوز اور جتنا قریب ہیں سعودی عرب انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان کے حوالے سے کہا کہ ان کے بیان کے بعد کوئی دوریاں پیدا ہوئی۔ نہیں، کچھ اور بھی انہوں نے سعودی ان کے بھی بات کی تھی۔ پیدا ہوئی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں آج ہی چونکہ مجھے اب آفیشیل ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کا مشرق وسطیٰ کے امور کے اوپر، مڈل ایسٹ کے معاملات کے اوپر نمائندہ خصوصی یا معاون خصوصی پہلے بنایا گیا ہوں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کوئی دوریاں نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دورے کو دیکھیں
تو جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آئی میرا خیال ہے پچھلے 24-25 سال میں اتنی مضبوط اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہوں گی. ٹھیک. گلا ہمیں بھائیوں کے درمیان مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ قریشی صاحب کا وہ گلا کمرے کے اندر اپنے بھائی کے پاس کرنے والا تھا, ہو گیا جذباتی انداز میں, لیکن اس کا اتنا بڑا آپ کے افیکٹ آئے کہ ہمارے تعلقات ہی ختم ہو گئے, ہمارے جناب تعلقات جو ہیں ان میں دراڑیں آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, کسی ایک اور شخصیت کے والے سے بھی گلا تھا سعودی عرب کو جو عمران خان صاحب کے قریبی تھے, وہ گلا دور ہو گیا؟ ہمارے اور سعودی عرب کے تعلقات یا ہمارے دیگر اسلامی اور عرب ممالک سے جو تعلقات ہیں وہ شخصیات کے اوپر اور بیان بازی کی نہیں ہے. ہمارے تعلقات الحمدللہ بہت مضبوط ہیں, اور ابھی آپ دیں گے پچھلے چند دنوں میں 3 سے 4 مرتبہ سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا رابطہ ہوا ہے. FATF کے معاملے میں ہماری وزارت خارجہ اور سعودی وزارت خارجہ متصل ہے, رابطے میں ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, یہ طے ہوا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں IT کے منسٹر کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے پچھلے دنوں بڑی اچھی آن لائن وہ میٹنگ کی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں افواہیں صرف پھیلائی جاتی ہے, اور آپ دیکھیں گے میں آپ کے ذریعے چونکہ آپ لوگوں کو باہر عرب اسلامی دنیا میں بہت دیکھا جاتا ہے, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے پاکستانی مشرق وسطیٰ میں ہیں یا عرب اسلامی ممالک میں ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے جو معاملات ہیں, انشاءاللہ ان کے حل کی طرف بھی جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ چند ماہ کے اندر پاکستان اور سعودی عرب اور باقی عرب دنیا اور اسلامی دنیا جو ہے ان کے درمیان تجارتی, معاشی, سیاحتی ہر وفود کا تبادلہ اور جو ہمارے تعلقات ہیں وہ انشاءاللہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے اور ان میں بہتری آئے گی. اور جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اشرفی صاحب, لیکن گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں ان کو جس قسم کی پذیرائی دی جا رہی ہے گلف کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ بھئی وہ جو بڑھتا ہوا اثر نفوذ ہے بھارت کا, اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم کم کر سکیں اور پاکستان پھر سے دوبارہ اپنا جو ہے وہ ان کے اندر پینیٹریٹ کریں. میں آپ سے عرض کروں جی کہ مجھے اپنے بھائی سے گلہ نہیں کرنا ہے, مجھے اپنی حرکتوں کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بھارت کو موقع ملا کہ وہ عرب اسلامی دنیا میں وہ ہمارے بھائی جو ہمارے اوپر فخر کرتے تھے, جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, کیوں یہ نوبت آئی کہ ہمارا دشمن ان کے گھر میں پہنچ گیا. ہمیں بھی تو اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے نا, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے اور ان غلطیوں کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. یہ بات بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ پاکستان کی الحمدللہ خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی آزاد ہے. ہمیں کبھی کسی ملک نے نہیں کہا کہ فلاں کے ساتھ تعلقات نہ رکھو یا فلاں کے ساتھ نہ رکھو. ہمیں اپنے مفادات کے مطابق, ہمیں امت مسلمہ کے مفادات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ بہت بڑا پاکستان کا وہ مقام جو ہمیں شاہ فیصل شہید کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہمیں اسلامی تعاون تنظیم بناتے ہوئے وہ ہمارا کردار واپس آئے گا. ابھی ہمیں فلسطینی قیادت نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اسلامی اور عرب دنیا کے اندر جو فلسطینیوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرے. ہم انشاءاللہ یہ کردار ادا کریں گے اور فلسطینیوں اور کشمیریوں کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ بھی حل کی طرف جائیں گے. تو پاکستان امت مسلمہ کا ایک اہم ترین ملک ہے, ہم واحد امت کی ایٹمی قوت ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی اور بہت بہتری آئے گی اللہ کے. چلیں جی, بہت شکریہ طاہر اشوری صاحب, ہمیں اپنے آج ہی ان کو ذمہ داری ملی ہے اور آج ہی وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کے اندر چند مثبت اشارے آئے ہیں, وہ کیا ہیں اس پر کریں گے ماہرین سے بات. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پہلی بار جو کرنٹ ڈیفیسٹ خسارہ ہے اس میں کمی ہوئی ہے اور حکومت اس کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. اس بارے میں ممتاز ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہی صورتحال ہے جس کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے؟
اور ایک اور ذرا سا ایڈ کر لیں کہ بنگلہ دیش بھی یہی کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے اسی طرح کے اشاریے بتاتا ہے، اور 2 کروڑ لوگ جو ہیں انڈیا میں جا کے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بھی جگلری آف معیشت دان جو ہوتے ہیں ان کی وجہ ان کا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ. یہ صرف جگلری نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہو رہی ہے، اس کو ہمیں احتیاط سے سمجھ کے قوم کو بتلانا ہوگا. یہ بات صحیح ہے کہ 3 مہینے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس ہے یہ سرپلس یا فاضل رہا ہے، لیکن کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ ایک سوال. 2011 میں تو پورا 1 سال فاضل رہا تھا 2011 میں، اس کے بعد پھر وہ خسارے میں چلا گیا. تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا، مگر جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ ریکارڈ پر بتا دوں کہ جب یہ مالی سال ختم ہوگا تو یہ جو کچھ فاضل ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور 30 جون کو ہم خسارے کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس دکھائیں گے. اور جو حکومت کے اکنامک مینیجرز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے دیکھیے کہ اصل چیز ہوتی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ، یعنی امپورٹ سے ایکسپورٹ کا فرق، جو اثر انداز ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر. وہ ہمارا 3 مہینے میں بڑھ گیا ہے کورسپونڈنگ پیریڈ کے مقابلے میں. ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں 3 مہینے میں پچھلے مدت کے مقابلے میں. ہماری جو فورن ٹوٹل انویسٹمنٹ باہر سے آیا ہے وہ $500 ملین کمی ہو گئی. اچھا، وہ تو یہ سب نیگیٹو چیزیں جب ہو رہی ہیں تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کیا ہو گیا؟ ہوا یہ ہے کہ جو باہر سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس میں $1.5 ارب کا اضافہ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3 مہینے میں ہو گیا. $1.5 ارب. یہ ہے آگ سے کھیلنا، پلینگ وتھ فائر. لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ اجازت دیں میں وہ چیز کروں کہ جو خطرناک کھیل ابھی اسٹیٹ بینک نے وزارت خزانہ سے مل کے کھیلا ہے، جو پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں، بہت خطرناک بات ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ میں ٹیکس ایمنسٹی نہیں دوں گا، پھر انہوں نے دے دی. مگر پھر یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے جو باہر سے پیسہ ہے وہ ہم واپس منگائیں گے ورنہ ایمنسٹی نہیں دیں گے. لیکن جب آیا کسی کا مطالبہ پاکستان میں نہیں تھا کہ جو ایمنسٹی آپ ضرور دیں، مگر کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیسہ پاکستان نہ منگائے. فیڈریشن آف پاکستان سب کا باہر کا. جی ٹھیک ہے. ہاں، انہوں نے کیا کام کیا کہ 6% کے اوپر یہ کہا کہ 6% آپ دے دیں، لوٹا ہوا پیسہ، رشوت کا پیسہ باہر ہی رہنے دیں، اس کو ہم قانونی تحفظ فراہم کر دیتے ہیں. تو یہ تو اختیار سے، یہ تو قانون کے خلاف تھا، ان کے وعدوں کے خلاف تھا. چلو 6% پہ آپ نے کر دیا، مگر 20 اکتوبر کو جو کھیل کھیلا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے مفادات سے متصادم ہے. اور میں سمجھتا ہوں گا کہ جو سیاستدان کھیل کر رہے ہیں وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ذرا پارلیمنٹ میں بلا کے یہ پوچھے تو صحیح کہ آپ کھیل کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور قانون انہوں نے یہ بنایا ہے کہ اگر کسی پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، پاکستان کے اندر رہتا ہے، اس کا باہر پیسہ ہے جس سے اس نے 6% پر ایمنسٹی دے دی، یا کوئی ریزیڈنٹ پاکستانی ہے جس نے 6% پر ایمنسٹی دے دی. اب انہوں نے اس کو یہ آفر کیا ہے کہ اگر آپ 5 سال کے لیے پیسہ لے کر آتے ہیں پاکستان میں ریمیٹنس، تو ہم آپ کو 0.75% منافع دیں گے پر ایئر. اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے باہر انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے، تقریباً 1% سے بھی کم، ہمارے یہاں بھی کم ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کو 5 سال کا 35%، 36% آپ نے ان کو دے دیا، 6% پہ ان کا وائٹ ہوا تھا. تو ان سے زیادہ خوش قسمت کون ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کی ریمیٹنس بڑھ جائے گی اور 1% کمائی بھی کریں اس کے اوپر. تو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ سلامتی کا معاملہ اس وقت سیاسی جھگڑوں میں ہے، اور ہمارا کھیل یہ ہو رہا ہے کہ 20 اکتوبر کو اسٹیٹ بینک نے یہ سرکولر ایشو کر دیا کہ جو ملک میں رہتے ہیں باہر پیسہ کیوں ہے، تو وہ آپ نے ایمنسٹی لے دی، اب اس کو یہاں منگا لے. تو میرا اعتراض یہ ہے کہ 6% لے کے آپ نے اگلے 5 برسوں میں آپ نے اس کو 36% واپس کر دیا، اور پھر آپ کہیں گے کہ میری ریمیٹنسز بڑھ گئی. دوسرا انہوں نے شاید صاحب ایک ریمیٹنسز بڑھنے کا، شاید صاحب ایک ریمیٹنس میں نے ایک اور بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے پارک کر لیا دبئی میں، ابو دھابی میں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہی ہو رہا تھا کہ ایک جگہ سے نہ پاکستان کا ورکر وہاں بڑھتا ہے، نہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، نہ لوگوں کے روزگار بڑھتے ہیں، لیکن ریمیٹنسز زیادہ جو شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اور خصوصاً ابو دھابی کا ایک جگہ سے خاص طور پہ ہوئی تھی. تو یہ جو 1.5 ارب آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ویسے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کو لوگوں کے اچانک لوگوں کی 3 نوکریاں تو نہیں شروع ہو گئی کہ اتنا پیسہ واپس بھیج رہے ہیں. 3 مہینے میں جی ہاں $1.5 ارب کا اضافہ ہو گیا.
बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान आप 7.5 अरब डॉलर 3 महीने में पाकिस्तान आ गए। अब अगर ये जेन्युइन रेमिटेंसेस होती हैं और हाँ। इसको आप इन्वेस्टमेंट पे ले जाते तो मेरे मुल्क की ग्रोथ रेट होती 10%। अब आपने जो तमाशा किया वो मैं बता दूं, यानी 2 बरस जो गुजरे हैं, 2 बरस, उसमें आपकी रेमिटेंसेस बढ़ी 3 अरब डॉलर और आपकी एक्सपोर्ट गिरी 2 अरब डॉलर। अब आप देखें 2 अरब डॉलर जो आपकी एक्सपोर्ट गिरी तो रोजगार कहाँ मिलेगा? अब ये 3 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस को आपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर लिया। तो अगर ये पॉलिसी कोई बनाता है कि एक्सपोर्ट गिरने दें और एक 111 सबसेक्शन 4 आपको मुझसे ज्यादा पता है, नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, और स्टेट एफडीआर के अलावा कोई भी नहीं पूछ सकता, ना एफआईए पूछ सकता है, ना एसआई पूछ सकता है। तो ये एक ड्राइवर जो है पाकिस्तान में अगर बड़ी रकम भेज रहा है उससे कौन पूछेगा दुबई में, अबू धाबी में, दूसरे मुल्कों में। तो मेरा कहना ये था कि 111 सबसेक्शन 4 के तहत ये जो तमाशा मचाया गया था, जो अब इन्होंने रेमिटेंस पर इन्होंने एम्फेसिस कर दिया, एक्सपोर्ट को गिरने दे रहे हैं, तो रोजगार तो एक्सपोर्ट से नहीं मिलता। अगर ये जब एक्सपोर्ट, अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फैसला कर लिया है मेरे हिसाब से कि वो हमें एक्सटेंड कर रहे हैं, और मैंने 2 महीने पहले कहा था कि एक्सटेंड हो जाए, आप उसके बाद जब अगली दफे हमारे ऊपर हमला करेंगे कि आपका ये 111 सबसेक्शन 4 गलत है और आप 23 अरब डॉलर की रेमिटेंस से मुल्क चला रहे होंगे, तो जब वो हमारी गर्दन मोड़ेंगे तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? अभी तो हम 3 साल में 6 अरब डॉलर IMF से लेके गुजारा करते हैं। आप 23 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस का एक हिस्सा जाली है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। तो मेरे मुल्क की सलामती के लिए 3 खतरात एक साथ कर दिए, रेमिटेंसेस बढ़ाना, एक्सपोर्ट गिराना, और एक रोशन पाकिस्तान निकाला इन्होंने कि बाहर से कोई पैसा लेकर आए उसको स्टॉक एक्सचेंज में लगाएंगे, 15 दिन में उसको 30-35% कमाएंगे, बाहर ले जाएंगे। आपको याद होगा 38% मुनाफा चंद दिनों में कमाया था, जिसको ये कह रहे थे कि सेकंड हाईएस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। अरे भाई आपके 2000 अरब रुपए डूब चुके हैं जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ उठाया था। तो ये जगलरी करके मुझे खौफ आने लगा है। सही बात। खौफ की बात है कि कौम सियासी झगड़ों में लग गई और ये खेल हो रहा है, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। रोशन पाकिस्तान ये कर लें, आप रेमिटेंसेस कर लें, एक्सपोर्ट गिर रही हैं। आपको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करंट अकाउंट डेफिसिट को इफेक्ट करता है, 2018 में 5 अरब डॉलर आया था, 5 अरब डॉलर, और 2 साल के अंदर 2 अरब डॉलर आया, यानी $1 बिलियन पर ईयर। फिर आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए शाहिद साहब? एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, क्या करें? नहीं मतलब कोरोना की मार्केट प्लेस में खावत, ये भी तो मसला है ना। मेरी गुजारिश ये है कि 2011 से मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट गिर रही है, तो क्या कोरोना तो मार्च 2020 में, देखिए हमें हकीकत पसंद होने। अब एक खेल ये और शुरू हो गया है कि हर चीज कोरोना, पहले कहते थे चोर डाकू, अब कोरोना को लॉटरी चोर डाकू के बाद 2011 से मेरी एक्सपोर्ट गिर रही है। इस हुकूमत के दौर में फरवरी 2020 तक एक्सपोर्ट गिर रही थी। ठीक है। तो सवाल ये, अगर मैं एक्सपोर्ट गिराऊंगा, रेमिटेंस बढ़ाऊंगा, मईशत की शरह नमू को सुस्त करूंगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गिराऊंगा, टैक्स GDP रेशो को गिराऊंगा, हेल्थ एजुकेशन एक्सपेंडिचर को गिराऊंगा, डोमेस्टिक सेविंग्स को गिराऊंगा, रुपए महंगाई को बढ़ाऊंगा, रुपए की कदर को गिराऊंगा। 40 रुपया इस हुकूमत के दौर में फी डॉलर गिर चुका है। किसी को अंदाजा है कि 40 रुपए फी डॉलर आपने गिरा दिया। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप बड़ी तफसील से इस तमाम तर सूरत हाल को बयान कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।